آج رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر صرف ایک دعا ضرور پڑھ لیں، اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ اتنا برکت و رحمت والا مہینہ ہے کہ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ صرف ایک دعا پڑھتے ہی نیا چاند ظاہر ہوتے ہی اللہ نئے چاند کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز فرما دیتا ہے۔ آج اگر کوئی ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک چھوٹی سی دعا پڑھ کر دیکھے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ دولت لا رہا ہے، رحمت لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے، بخشش اور مغفرت کے بہانے لا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ماہ رمضان کے مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ اللہ والو، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، غربت تنگ دستی سے نجات تک نہیں ہوتی، تو آج میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک چھوٹی سی خوشخبری ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں اللہ غربت کو، تنگ دستی کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو، تنگ دستیوں کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے، تمام شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ساتھ ہی اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند سال میں صرف ایک بار نکلتا ہے، اور چاند دیکھ کر صرف ایک بار یہ دعا پڑھتے ہی اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہی آپ اسی سال اسی مہینے میں اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ ماہ رمضان کی قدر و قیمت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ مسجد میں رونق لگا دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ اس انسان کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، روزہ رکھنے کی توفیق دے دیتا ہے، جو پورا سال استغفار تک نہیں کرتا۔ اس مہینے میں اللہ بگڑوں کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ ہر انسان کے رزق اور دولت میں واضح فرق فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ آپ کی دسترخوان کو وسیع فرما دیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے سجا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ پس تم اس رمضان کے روزے لازمی رکھو، یہ روزے تیری تقدیر کو بدل دیں گے۔ ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے وقت جو شخص اپنی تمام نفسانی خواہشات کو مارتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن نیک اعمال کرتا ہے، سارا دن تسبیحات پڑھتا ہے، اپنی آنکھوں سے بچتا ہے، یعنی کہ اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھنے سے بچتا ہے، اپنی زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو روزے کی حالت میں حیا کرتا ہے، آنکھ سے حیا کرتا ہے، زبان سے حیا کرتا ہے، لوگوں کی دل آزاری کرنے سے بچتا ہے، لوگوں کے ساتھ برا بلا کرنے سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے، اللہ تیرے ہر عمل پر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ اللہ سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میری حاجت پوری نہیں ہوتی، تو ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی صرف ایک دعا پڑھ لے، نیا چاند ظاہر ہوتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ جو لوگ ماہ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، جو لوگ ماہ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، اب ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر صرف ایک دعا لازمی پڑھ لینا۔ چاند کی خبر سنتے ہی یا چاند کو دیکھتے ہی آپ نے ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، لیکن ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی چاند دیکھ کر، بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، چاند کی خبر سنتے ہی آپ نے صرف ایک دعا لازمی پڑھنی ہے، اور یہ دعا اللہ کی پسندیدہ دعا ہے۔ اللہ نے آج تک جس انسان کو پیدا کیا اس کو اس دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس انسان کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھ لیجئے وہ اللہ کا چنا کیا بندہ ہے، اللہ اس سے کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے۔ اب آپ اللہ کے کامیاب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر صرف ایک دعا پڑھنے سے پورا مہینہ آپ کے لیے رحمتیں برکتیں بن جائے گا۔ پورا مہینہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ پورا مہینہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔
یہ رحمت والا مہینہ ہے، گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے سچی توبہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اور آج ماہ رمضان کا مہینہ تو اللہ خود گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو ایک بار اپنے گناہوں کی توبہ کر، اگر تجھے لگتا ہے کہ تیرے گناہ بڑے عظیم ہے، تیری توبہ قبول ہو نہیں سکتی، تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، تو ایک بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ میں رب ایک بار توبہ کرنے پر اس بندے کی تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ فرماؤں گا۔ ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بہت مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے، قبولیت والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پھر دوبارہ کوئی غلطی کوتاہی نہیں کرنی۔ ماہ رمضان کا چاند ایک ایسا چاند ہے جو آپ کے پورے سال کے نصیب کو بدل دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی گھر گھر میں خوشیاں ہو جاتی ہیں، بچہ بوڑھا جوان خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اپنے ساتھ سکون لے کر آتا ہے، یہ مہینہ اپنے ساتھ برکت لے کر آتا ہے، یہ مہینہ اپنے ساتھ رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتا ہے، یہ مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں خوشحالیاں لے کر آتا ہے۔ اور جو بندہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پورا مہینہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ پورا مہینہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر صرف ایک بار اس دعا کو لازمی پڑھنا۔ یہ دعا بچے بچے کو آتی ہے، یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہتا کہ یہ دعا پڑھ لو، برسوں بعد موقع ملتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان 2025 کا چاند دیکھ کر آپ نے صرف ایک دعا پڑھنی ہے۔ چاند کی خبر سنتے ہی یا چاند دیکھ کر پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، اس لیے چاند کی خبر سن کر یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اگر پوری رات میں آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ یکم رمضان مغرب سے پہلے یعنی پہلے روزے کی افطاری سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے ماہ رمضان کی آمد ہے، خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے رمضان کا مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں عطا فرمایا۔ آج تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی نعمتوں سے لذت اٹھانے کا فائدہ اٹھایا۔ اے میرے مالک و مولا، آج جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، اس دعا میں شامل ہیں، اے میرے مالک و مولا ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ آج ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ آج نئے چاند کے ساتھ جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی عطا فرما کہ ہمیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اے میرے مالک و مولا بے روزگاروں کو روزگار دے دے، جو کوئی تنگ دست ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات دے دے۔ اے میرے مالک و مولا تیری ایک کن کے محتاج ہیں، یہ مہینہ تیری رحمتوں برکتوں سے بھرپور ہے۔ اس مہینے میں
تو روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ماہ رمضان کو اللہ کے حبیب کی طرح زیادہ سے زیادہ عبادت میں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان میں جو کوئی بیمار ہے تمام کو شفا عطا فرما، تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اس رمضان کو ہمارے لیے سکون والا، برکت والا، رحمت والا، عظمت والا بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین الہی آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کے ساتھ عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ یہ چاند جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے، آج چاند دیکھ کر، چاند ظاہر ہوتے ہی اس ایک دعا کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو آپ اپنی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جب تک آپ خود سنجیدہ نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ماہ رمضان کا چاند ہے، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ ماہ رمضان کا چاند اپنے ساتھ دولت کے خزانے لے کر آیا ہے، خوشیاں خوشحالیاں لے کر آیا ہے، کامیابی کی سنت کو لے کر آیا ہے۔ آج صرف آپ نے نیت کرنی ہے اور اس ایک دعا کو پڑھنا ہے، اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ جس کو جو بھی چاہیے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد اپنے دل میں اپنی مرادوں کو رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرو، کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ آج ماہ رمضان کا چاند دے کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اللہ کے نام سے رمضان کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اللہ ہر قدم پر کامیابی اور آسانی عطا فرمائے گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جو شخص ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، پورا سال، پورا مہینہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ آج تک آپ نے ماہ رمضان کو بڑی لاپرواہی میں شروع کیا، آج اللہ کے نام سے شروع کرو۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرو۔ آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ کاش ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پچھلے سال پڑھا ہوتا، کیونکہ آج ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جس گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر عمل کو مکمل کرنا ہے۔ 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی اللہ کے نام سے ماہ رمضان کا آغاز کرتے ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی وہ دعا ہے جو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے،
اللہ کے نیک ولی پڑھا کرتے تھے۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفار بے شمار ہے، آپ کو جو استغفار آسان لگتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ اگر نہیں آتی تو پھر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھتے چلے جائیں۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر استغفر اللہ یہ ایک دعا پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی استغفر اللہ پڑھتا ہے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنی توبہ قبول کروا لیتا ہے، پھر پورا مہینہ رزق مانگتا ہے، رزق مل جاتا ہے، دولت مانگتا ہے، دولت مل جاتی ہے۔ وظیفے بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے مہینے کے وہ خاص اعمال آپ کو صرف رسالہ وظائف چینل پر بتائے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان اعمال سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 21 بار، 21 ٹائم استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی قبولیت کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، رحمت کا اشرا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، جتنی بھی آپ کے گناہ ہیں، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار استغفر اللہ کو ندامت اور شرمندگی سے پڑھتے ہی جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ استغفر اللہ کو پڑھتے ہی جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ہو جائے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں، مشکلات، پریشانیاں جھٹ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جس گھر میں استغفر اللہ کے بعد سورہ کوثر پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کو منانا کتنا آسان ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی ماہ رمضان کے مہینے میں دولت کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے، اور پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ آگے پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم یا زیادہ پڑھنے ہیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ مولا یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے برکت والا ہو جائے، رحمت والا ہو جائے، عظمت والا ہو جائے، کامیابی والا ہو جائے، سکون والا ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، پوری امت کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، تسبیح، تراویح، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ماہ رمضان کا مہینہ
میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ چاند برکتوں والا ہے، عظمت والا ہے۔ اس چاند کو دیکھ کر یہ 3 اعمال لازمی پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔